السلام علیکم۔ ڈیلی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز۔ توشہ خانہ ریفرنس میں سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس ٹرائل کورٹ کو موصول ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے عمران خان کے خلاف ٹرائل کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کل منگل کو سماعت کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس کے فیصلے کے نتیجے میں کرپٹ پریکٹسز ثابت ہونے پر ٹرائل شروع کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ نے فریقین کو منگل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھجوایا تھا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے شکایت میں کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ عمران خان پر کرپٹ پریکٹس کا ٹرائل کرے۔ ریفرنس کے مطابق عمران خان نے اثاثوں کی غلط تفصیلات جمع کرائیں اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے۔ سیکشن 174 کے تحت جھوٹی تفصیلات جمع کرانے کی سزا بھی ہے۔ عدالت شکایت منظور کر کے عمران خان کو سیکشن 167 اور 173 کے تحت سزا دے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق اس جرم میں 3 سال جیل اور جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم دیا تھا۔ توشہ خانہ ریفرنس الیکشن ایکٹ سیکشن 137، 170، 167 کے تحت بھجوایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈز حاصل کیے ہیں۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے 16 ایسے اکاؤنٹ چھپائے جو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت چلا رہی تھی۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے صریحاً غلط تصدیقی سرٹیفکیٹس جمع کرائے گئے۔ ای سی پی نے تحریک انصاف کو فنڈز ضبط کرنے کے لیے شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید قانونی کارروائی کے لیے کیس وفاقی حکومت کو بھیج دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 70 صفحات پر مبنی تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹن کریک لمیٹڈ، برسٹل انجینئرنگ سروسز دبئی، ای پلانٹ ٹرسٹیز، ایس ایس مارکیٹنگ ایل ایل سیریز 6160 اور 5975 سے ممنوع فنڈز موصول ہوئے۔ پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن، انڈین شہری رومانیہ سٹی، ڈن پیک لمیٹڈ آسٹریلیا، انور برادرز، زین کاٹنز، ینگ سپورٹس اور پی ٹی آئی یو کے سے ممنوع فنڈز موصول ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی نے یہ ممنوع فنڈز دانستہ طور پر وصول کیے۔ غیر ملکیوں کی تصدیق کے لیے الیکشن کمیشن نے نادرا سے بھی رابطہ کیا۔ اسٹیٹ بینک سے موصول ریکارڈز کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین کے 2008 سے 2013 تک الیکشن کمیشن میں جمع کرایا گیا فارم 1 غلط ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان پاکستان قوانین کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے۔ عمران خان کی جمع کرائی گئی تفصیلات غلط ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے سامنے صرف 8 بینک اکاؤنٹس کی ملکیت ظاہر کی۔ اسٹیٹ بینک ڈیٹا کے مطابق پی ٹی آئی نے جب 13 اکاؤنٹس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، وہ پی ٹی آئی کے سینئر قیادت اور انتظامیہ کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی مزید 3 اکاؤنٹس ظاہر کرنے میں ناکام رہی جو ان کے سینئر قیادت چلا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 16 بینک اکاؤنٹس کو ظاہر نہ کرنا سنگین معاملہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق یہ آئین کے آرٹیکل 17(3) کے خلاف ورزی ہے۔ پی ٹی آئی ملازمین کے بینک اکاؤنٹس میں 1 کروڑ 11 لاکھ روپے موصول ہوئے۔ پی ٹی آئی ممنوع فنڈز کیس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 17(3) پی پی او کے آرٹیکل 6(3) اور 2(c)(3) کے زمرے میں آتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیوں نہ
آپ کے فنڈز ضبط کر لیے جائیں۔ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق کارروائی کا آغاز کرے اور کیس کو وفاقی حکومت کو ارسال کرے۔